السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرشید۔ پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے عورت کی باڈی میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے پیریڈز۔ ہر مہینے پیریڈز کا ٹائم سے 1 یا 2 دن پہلے یا بعد میں آنے کو صحت مند یا ریگولر پیریڈز کا آنا کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی عورت کی پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت میں پیریڈز ٹائم پر نہ آئیں یا ہر ماہ نہ آئیں یا 7 سے لے کر 10-12 دن لیٹ یا پہلے آ جائیں تو یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، جیسے کہ انڈوں کا نہ بننا، فیلوپین ٹیوب کا بند ہونا، وزن اور خون کا بہت زیادہ کم ہونا یا زیادہ ہونا، ریلیشن میں دل نہ لگنا، سستی کا ہونا، ریلیشن بناتے وقت درد ہونا، بھوک کی کمی یا زیادتی، پراپر ڈسچارج نہ ہونا، سٹریس، شوہر کا اتنے زور سے کرنا کہ بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہو، پیریڈز کا بہت کم آنا یا بہت زیادہ آنا وغیرہ۔ نمبر 2، پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے عورت کی باڈی میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے اووولیشن۔ تقریباً پیریڈز کے ختم ہونے کے 6 یا 7 دن کے بعد اووولیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ماہ عورت کی اووری سے ایک میچور انڈا خارج ہوتا ہے جس کو اووولیشن کہا جاتا ہے۔ یہ انڈا بچہ دانی کے اوپر موجود دائیں اور بائیں کسی ایک اووری سے خارج ہوتا ہے۔ پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے انڈے کا خارج ہونا بہت لازمی ہوتا ہے۔ اگر ریلیشن کے دوران عورت ڈسچارج نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انڈے کا خارج ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر پریگننسی ممکن نہیں ہے۔ اووولیشن کی بہت ساری علامات ہیں اور اس کو ٹریک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ ویڈیو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈا اووری سے خارج ہونے کے بعد فیلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے اور یہاں ہسبینڈ کے جراثیم کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ عورت کی باڈی میں پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے فرٹیلائزیشن کا۔ جب اووولیشن کے دنوں میں ہسبینڈ اور وائف آپس میں ریلیشن بناتے ہیں تو جیسے ہی ہسبینڈ اپنا پانی بیوی کے اندر گراتا ہے تو ہسبینڈ کے پانی کے اندر تقریباً 1 کروڑ جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم بچہ دانی کے اندر اپنی موومنٹ شروع کر دیتے ہیں اور انڈے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہسبینڈ کے جراثیم کی لائف 3 سے 5 دن ہوتی ہے اور وائف کے انڈے کی لائف 24 گھنٹے مطلب 1 دن ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ پریگننسی کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو اووولیشن کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیشن بنائیں۔ جب ہسبینڈ کا پانی نکل جاتا ہے تو بیوی کوشش کرے کہ اسی طرح سیدھی پوزیشن میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لیٹی رہے۔ 15 سے 20 منٹ میں جتنے بھی صحت مند جراثیم ہیں وہ اندر کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر خالی سفید پانی رہ جاتا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد اگر ہسبینڈ کا پانی باہر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ہسبینڈ کے پانی کو 15 یا 20 منٹ سے زیادہ ٹائم تک بھی اندر روک کر رکھ سکتے ہیں۔ جب ہسبینڈ کے جراثیم انڈے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ انڈے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو فرٹیلائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امپلانٹیشن کا مرحلہ آتا ہے۔ امپلانٹیشن کے مرحلے میں انڈا فرٹیلائز ہونے کے بعد فیلوپین ٹیوب سے نکل کر تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد بچہ دانی میں آ جاتا ہے اور اس کی اندرونی دیوار سے چپک جاتا ہے، جس کو امپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ بچہ دانی میں چپکنے کے بعد 8 سے 12 دن کے بعد آپ کی باڈی میں ایک ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے جسے HCG ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون بیک وقت خون اور پیشاب میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ HCG وہ ہارمون ہے جس کی مدد سے آپ گھر میں بیٹھ کر پریگننسی ٹیسٹ کٹ کی مدد سے پریگننسی کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ پریگننسی کنسیو کرنے کی سب سے پہلی علامت آپ کے پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پریگننسی کی دوسری علامات میں ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا، بار بار پیشاب آنا، صبح کے ٹائم بخار کا ہو جانا، متلی یا قے کا آنا شامل ہیں۔ اگر آپ گھر میں پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ کے نیکسٹ پیریڈ کے دن گزر جائیں
تو اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں۔ اور ٹیسٹ کے لیے ہمیشہ صبح فرسٹ ٹائم کا پیشاب کسی برتن یا کنٹینر میں کلیکٹ کریں۔ اگر آپ دن کے ٹائم ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ 3-4 گھنٹے پیشاب کو روک کر رکھیں اور وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے جائیں، اور پیشاب کا پہلا حصہ نکال دیں، ضائع کر دیں۔ درمیان والے حصے کو کلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس یا واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔